السلام علیکم ناظرین، میں ملک مظہر حسین خادم دوٹوک نیوز والا. تو میں آج ادھر ضیاء مسجد میں آیا ہوں. تو یہاں پہ آج مہنگائی پہ کافی سارے لوگوں سے انٹرویو لینا ہے. لوگوں سے یہ بات پوچھنی ہے کہ بتائیں کہ یہ جو مہنگائی کا پہاڑ، یہ طوفان جو غریب عوام پہ گرا ہے، تو غریب عوام کیا کر رہی ہے. اس حوالے سے آئیے ہم آگے جانتے ہیں. جی السلام علیکم. مہنگائی تو بہت زیادہ ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے، ہر چیز روز بروز مہنگی ہوتی جا رہی ہے. تو انسان کیا کرے؟ ٹھیک ہے، تو گزارا اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ روز بروز مہنگائی ہوتی جا رہی ہے اور عوام اس کو برداشت کرتا جا رہا ہو. ٹھیک ہے، یہ نہیں مہینے مہینے میں ہر چیز بڑھتی جا رہی ہے. پٹرول، ڈیزل، باقی آٹا، گھی، سب چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. تو برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے نا. چلو برداشت کرے انسان 1 سال 2 سال 5 سال، کبھی مہنگائی کم ہوئی ہی نہیں ہے، ہمیشہ بڑھتی جا رہی ہے. تو اس لیے گزارا بہت زیادہ مشکل ہے عوام کا. عوام پر مہربانی کیجیے. تو اس کا کچھ حل نکالنا ہوگا. نہیں تو عوام کے لیے کافی پرابلمز ہیں اور کافی مسئلہ ہے. اس کا حل نکالنا چاہیے گورنمنٹ کو. اس کا حل نہ نکالے تو سب عوام روڈ پہ آ جائے گی. مانگ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ملک میں بہت زیادہ مہنگائی ہے. ٹھیک ہے، ابھی غریب بندہ کیا کرے؟ کسی کو آٹا نہیں مل رہا، کسی کو چینی نہیں مل رہی، کسی کو دالیں نہیں مل رہی. جس تیل کا ریٹ تھا پہلے 130 روپے، آج سے 1.5 سال پہلے، ابھی اسی تیل کا ریٹ ہو گیا تقریباً 550 روپیہ. ابھی آپ خود ہی بتائیں کہ ہر بندہ رو رہا ہے. ہر بندے کے گھر کے اخراجات بہت خراب ہو چکی ہے. ہر بندہ نوکری کر رہا ہے، سرکاری نوکری کر رہا ہے، لیکن ان کے اخراجات مہینے کے پورے نہیں ہوتے. ابھی بندہ کیا کرے؟ ابھی بندہ دالیں لائے یا آٹا لائے، ٹھیک ہے، یا بچے کی اسکول کی فیسیں دیں یا ٹیوشن کی فیسیں دیں. ابھی آپ خود ہی بتائیں کہ ہم سارے لوگ کیا کریں ابھی. ٹھیک ہے، جو حکومت آ رہی ہے کھائی جا رہی ہے، جو آ رہی ہے کھائی جا رہی ہے. پہلے عمران خان آیا، وہ بھی کھا کے چلا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے شہباز شریف صاحب آئے، وہ بھی کھا کے چلے گئے. ابھی یہ دوبارہ پھر ان کی پارٹی آئی ہے نواز شریف. ابھی یہ بھی کھا کے جا رہے ہیں. ابھی آپ بتائیں کہ ابھی غریب بندہ کیا کرے. ٹھیک ہے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان سارے حکمرانوں کو ہدایت دے. ٹھیک ہے، ہم نماز پڑھ کے ان کے لیے اسپیشل دعا کریں گے، اور انشاءاللہ اس ملک سے ان قریب انشاءاللہ اس ملک سے مہنگائی ختم ہوگی. اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس ملک کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور غریبوں کی مدد عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جی بھائی، یہ مہنگائی ہو گئی ہے بہت زیادہ. 500 روپے کا گھی کا پیکٹ ہے. بڑے سموسے کا کام کرتے ہیں، کیا کریں. ٹھیک ہے، 450 روپے کی گیس ہے. کوئی مہربانی کریں. یہ گنجے تو بالکل ہی چور ہیں. اب کیا کریں ہم؟ کوئی مہربانی کریں تھوڑی سی. ٹھیک ہے، کیونکہ حکومت کا بہت رول ہے. اب یہ صاحب رہا تو بالکل پاکستان تباہ ہو جائے گا. اس کے اوپر آپ انٹرویو لے رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جتنی مہنگائی ہو گئی، غریب عوام جو ہے نا بالکل ختم ہو گئی ہے. اور انسان کے لیے پاکستان میں رہنا مشکل ہو رہا ہے. یا وہ چوری چکاری کرے، ٹھیک ہے، یا وہ مر جائے. اور اس سے جہاں تک میری انفارمیشن ہے، پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے سود کی وجہ سے. سارا کام ہے سود کا. جب ہم حرام کھائیں گے، حرام لیں گے، اور حرام کھانے کی وجہ سے ہم ختم ہو جائیں گے. سب سے اچھی بات ہے کہ ہم سود نہ کھاتے. بھوکے مرنا بہتر ہے سود کھانے سے. شکریہ. اللہ الرحمن الرحیم. ایک عام غریب آدمی ہے، نہیں سارے وسائل اتنے نہیں کہ حکومت جس طرح سارے پر لوڈ پایا جناب اتنا زیادہ کہ اللہ پاک نہ کہ ہدایت ہے، اور اللہ پاک نہ کہ غریب آدمی زیادتی کرنے نہیں تفصیل ہے. اور ملک اور قوم پر احسان کرانا، اس ملک پر مہنگائی نہ طوفان جڑا ختم کرانا، اور کوشش کرن کہ غریباں نے حالات سدھرن. ورنہ بدعاواں تو علاج نہ کچھ بھی نہیں، صرف بدعاواں ہی بدعاواں ہیں. صبح شام بدعاواں، ہر نماز نہ بدعاواں، ہر وقت نہ بدعاواں کرنے ہیں. کیوں جینا آرام کر دیتا ہے نا. جس جڑے نے اقتدار سنبھالیا، ملک کے عذاب مسلط ہو گیا. السلام علیکم. دراصل اس ملک میں بہت زیادہ صورتحال خراب ہے. اس میں ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، بے روزگاری ہے، اور غریب کو روزگار نہیں ملتا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، اور جو سی بھی حکومت آ رہی ہے اس ٹائم، وہ اپنے ہی کر رہی ہے، کسی غریب ورگ کے بارے میں سوچتی نہیں ہے. ایک مزدور آدمی جو سے ہے جی، تو وہ اگر 500 1500 کی یا 1000 کی دیہات لگاتے ہیں، وہ 3600 کا آٹے کا توڑا کس طرح لے سکتے ہیں، اور 750 یا 800 روپے کا آئل کس طرح لے سکتے ہیں. یہ مجھے بتائیں آپ. یہ جتنی بھی حکومت آ رہی ہیں اس ٹائم، جتنے بھی اپنے مفاد کے لیے آ رہے ہیں،
किसी के लिए कोई भी नहीं सोचता, गरीब के लिए सोचता ही नहीं है कोई। ठीक है, एक मैं हूँ, अब मैं 1500 रुपया दिहाड़ लगाता हूँ, मुझे बताएं मैं आटा लेकर जाऊँ या चीनी लेकर जाऊँ, क्या चीज़ लेकर जाऊँ। मेरी इम्पोर्टेड हुकूमत से गुजारिश है कि इन चीज़ों पर काबू पाए। शुक्रिया। जनाब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हमारी दुकान है परचून की, लेकिन जो भी कस्टमर आते हैं वो बहुत परेशान हैं, कहते हैं कि बहुत हालात बहुत ख़राब है, महंगाई की वजह से घर के खर्चे बड़े मुश्किल से चल रहे हैं। ਇਹਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਛਲੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਖੁਦਾਰਾ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖਣ ਲਵੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਲਤਮਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਡੇ गरीबों के बारे में कुछ सोचो, मेहरबानी करो। बहुत खराब हालात बहुत दूर हो चुके कि लोगों को रोटी खाने की मजबूर हो गए। ज़्यादा मेहरबानी करके आवाम ऊपर को रहम किया जाए। आवाम रोटी मारनी और हुक्मरान अजायतियाँ करनी, आवाम का ख्याल करें। आवाम अच्छा अल्लाह वास्ते सोचा जाए, उन्होंने पदे से किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान से अर्ज़ है भाई, मेहरबानी है आपकी कि ये जो इतनी महंगाई की हुई है ना, इस पर कंट्रोल करें। आवाम भूखी प्यासी मर रही है, रोडों पे रोज़गार आगे नहीं है, इतनी परेशानियां टेंशनें बनी हुई हैं। आपकी मेहरबानी है, आप लोगों से इल्तिजा है कि गरीब बंदों का भी ख्याल करें। आगे जाके भी आपने हिसाब देना है। अगर अल्लाह पाक ने आपके ऊपर इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी डाली है तो इस ज़िम्मेदारी को प्रॉपर तरीके से निभाएं। आपकी मेहरबानी है कि आगे जाके इम्तिहान ये दुनिया का जो है ये हम पूरा तो कर लेंगे, लेकिन आगे का जो इम्तिहान है ना, आगे जाकर जो हमने हिसाब किताब देना है वो बहुत कड़ा इम्तिहान होगा और उसमें हम बहुत मुश्किल से पास होंगे। आपकी मेहरबानी है कि जितनी भी ज़िम्मेदारी आप पर सौंपी गई है इसको आप प्रॉपर तरीके से निभाएं, एक दूसरे बहन भाई का ख्याल करें। आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इसी के साथ नाजरीन अब मलिक मज़हर हुसैन को इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह पायमान।